لوگ سمجھ لیں ان کو مفرور کہہ لیں، بگوڑے کہہ لیں، اور وہ بھاگے ہوئے ہیں، آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں. جب بھی ان کے پیچھے پیچھے کوئی نوٹسز لے کر آتا ہے، عدالت کے سمن لے کر آتا ہے، تو وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. اس مقدمہ دوبارہ ملنے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری پہلی ملاقات سے 10% 10 گنا زیادہ بہتر رہی، بہت اچھے طریقے سے ملی، اور مجھے امید ہے کہ میں یہ دیکھیں کیسی اس کی بیچارے کی امید بھی کیسی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اب حاصل کر لوں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان. ناظرین، 2000 کیس میں نیا موڑ سامنے آیا ہے. ایک روز قبل سندھ ہائی کورٹ میں ڈرامائی انداز میں ایک خاتون ڈاکٹر آئیں اور انہوں نے الزامات لگائے. 2000 کی نفسیاتی رپورٹ جو جمع کروانے کا عدالت نے حکم دیا تھا وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. اخبار اشتہار ہو چکا ہے ملزمان کے، وہ اخبار اشتہار کیا ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2000 کی دوسری ملاقات ہوئی ہے والدین کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی آج احمد شیر جٹ صاحب سے بات کریں گے. اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ اخبار اشتہار کیا ہے؟ شاکر بھائی بہت شکریہ. اصل میں آج صبح سے لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ کئی جگہوں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کئی جگہوں رونا دھونا سنائی دیا گیا، تو وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں وجہ یہ تھی کہ مہدی کاظمی چونکہ اپنی بیٹی کو دوسری دفعہ مل چکے ہیں، وہ وجہ بھی تھی. اس کے علاوہ آج سے ایک دن پہلے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک فلاپ قسم کی ایکٹنگ والا ڈرامہ تھا، وہ ایکسپوز ہوا، اس سے متعلق بھی لوگ سوچ رہے تھے. لیکن آج اصل جو رونے دھونے والی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں اور لاہور کے اس کے جو بزنس والا پیج ہے اس کے اوپر ایک اشتہار نظر آیا. نارملی اشتہار بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، عدالتوں کا آپ دیکھتے ہیں ہر روز. آج ایک پورے ہاتھ جتنا اشتہار نظر آیا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر مدعی مقدمہ ایک مظلوم باپ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اور کچھ لوگ سمجھ لیں ان کو مفرور کہہ لیں، بگوڑے کہہ لیں، اور وہ بھاگے ہوئے ہیں، آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں. جب بھی ان کے پیچھے پیچھے کوئی نوٹسز لے کر آتا ہے، عدالت کے سمن لے کر آتا ہے، تو وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے، ان لوگوں کو واپس بلانے کے لیے تاکہ یہ سارے مقدمات جلدی ختم کیے جا سکیں، تو آج جو جنگ اخبار ہے اس کے اندر ایک اشتہار پبلش کرنا پڑا ہے. اور اس اشتہار کو پبلش کروانے والا اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے بیسیکلی یہ اشتہار ہے جس کی بابت مطلب انہوں نے ایک اخبار کے لیے لکھا کہ جی یہ اشتہار ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اس کو پبلش کریں تاکہ یہ جو لوگ جن کو بار بار سندھ ہائی کورٹ طلب کر رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم یہاں پر بلا سکیں اور مقدمے کو جلدی ختم کر سکیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو آج کل یہ بڑی چل لگی ہوئی ہے کہ مقدمہ ختم نہیں ہو رہا، مقدمے کو کوئی لنگر آن کر رہا ہے. تو بالآخر سندھ ہائی کورٹ نے کہا چلو اخباروں میں اشتہار دے دو تاکہ یہ جو لوگ ہیں اشتہاری یہ سارے آگے اکٹھے ہو جائیں، جن کا نام ہوگا اشتہار کے اندر، وہ لوگ آئیں اور اس مقدمے کو جلدی ختم کریں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا بڑی دلچسپ چیز ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو بڑی خوشی کا دن تھا جب دوبارہ 31 اکتوبر کو فیملی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ والدین، ہمارے معاشرے میں والدین وہ ہوتے ہیں جو بچے کو پیدا کرتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں. والدین کے حقوق کیا ہیں ہمارے مذہب سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے اسلام مذہب ہے، اور اس کے مطابق والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی اتنا سا حق دیا گیا تھا والدین کو کہ وہ 3 گھنٹے کے لیے یکم کو ملاقات کر لے اپنی کم سن بچی سے. وہ بچی جس کو 6 ماہ سے کوئی ادھر ادھر لے کے پھر رہا تھا یا ادھر ادھر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے بعد جب ان کے شہر میں بھی آ گئی تو اس کو سرکاری طور پر ایک تحویل میں رکھا ہوا ہے. اس بچی سے ملنے کی والدین کو ایک اجازت ملی تھی. وہ ملاقات ہوئی ہے آج سے ایک دن پہلے، اور وہ ملاقات مطلب سارا دن ترسا کے مہدی کاظمی نے جو ہے نا وہ شام میں جا کے ملاقات کی تاکہ وہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے مل رہا ہے، وہ تکلیف سارا دن کی چلے. اور پھر وہ بالآخر جا کر شام میں انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر جو رپورٹڈلی جو ان کی طرف سے بتایا بھی گیا ہے کہ اس سے قبل جو ایک ملاقات ہوئی تھی یہ اس سے 10 گنا بہتر ہوئی. اور جو قبل اس سے میٹنگ ہوئی ہے اس کی بابت ایک جج صاحبہ نے ہمیں بتا دیا ایک رپورٹ کے ذریعے کہ کس ماحول میں ہوئی، کیسے ہوئی، بچی کی کنسینٹ تھی کہ نہیں تھی. کیونکہ کچھ لوگوں نے تو یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا نا، جنہوں نے سوسائٹی کے اندر یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ ماں باپ کو بچوں سے دور کرنا ہے، بچوں کو ماں باپ سے دور کرنا ہے، بچوں کو یہ ترغیب دینی ہے کہ ماں باپ کے اوپر کیچڑ اچھالو، ماں باپ کے لیے برے القابات بولو. تو ان لوگوں کے لیے یہ جو سارا ایک تمانچہ تھا ان کے منہ پہ وہ یہ تھا
کہ بچی نے جج صاحبہ کی رپورٹ کے مطابق خود کنسنٹ دی کہ میں اپنے ماں باپ سے اور اپنی چھوٹی بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں، اور اس لیے ان کی ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی پراپر رپورٹ بنا کے جج صاحبہ نے پیش کر دی۔ اب مدعی مقدمہ دوبارہ ملنے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری پہلی ملاقات سے 10 گنا زیادہ بہتر رہی، بہت اچھے طریقے سے ملی، اور مجھے امید ہے کہ میں مطلب یہ دیکھیں کیسی اس کی بیچارے کی امید بھی کیسی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اب حاصل کر لوں گا۔ مطلب وہ بیٹی جو ہے اس کی، وہ بیٹی جس کو پالا اس نے ہے، پیدا کرنے سے لے کے یہاں تک وہ لوگ اس کو لے کے آئے ہیں، آج وہ یہ امید ظاہر کر رہا ہے کہ جی میں وہ بیٹی حاصل کر لوں گا اس ملاقات کے بعد۔ تو یہ جو 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آج سے ایک دن قبل بڑا زبردست قسم کا ڈرامہ سامنے آیا، اور اس ڈرامے کا ابھی میں ان چیزوں پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جس کریکٹر سے ڈرامہ کروایا گیا ہے، 34 سال کی ایک ڈاکٹر ہے، 34 سال میں وہ کہتی پتہ نہیں میں کتنی ایکسپیرینسڈ ہوں۔ سندھ کا جو سیکٹری ہیلتھ ہے اس کو شرم نہیں آئی کہ اس کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا کہ 2 سینئر ڈاکٹرز کو جو بچوں کی سائیکیٹرسٹ ہوں، جو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتی ہوں، ان کو اپوائنٹ کرو اور بچی کا نفسیاتی معائنہ کرواؤ، جو بھی رپورٹ ہے حق سچ کی جو رپورٹ بنتی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ والدین بھی یہی چاہتے تھے، لیکن سیکٹری ہیلتھ نے اپنی کوئی فنکاری لگائی، یا اس بی بی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا، اس نے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں ایک سائیکو بھی ایڈ کر دی۔ اس نے کہا کہ سائیکو انالیسس کرنا ہے تو کسی سائیکو کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے ایک عجیب ذہنی مریضہ جو ہے نا وہ اس کو بھیج دیا، اور وہ ذہنی مریضہ کبھی جبران ناصر کے گھر پہ حملہ کرتی ہے، کبھی مہدی کاظمی کے گھر پہ حملہ کرتی ہے، اور ان دونوں سے پہلے وہ کراچی کی پولیس سرجن جو سندھ کی خاتون، ان کے گھر پہ بھی دھاوا بول چکی ہوتی ہے۔ اور اس ساری کی بابت، ساری چیزوں کی بابت ایک رپورٹ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھجوا دی گئی تھیں، اتوار سے پیر کے روز تک سیکٹری ہیلتھ کو مل چکی تھیں، جس کا کام تھا کہ اب وہ ایکشن لیتا، لیکن اس نے پھر اس عورت کو دوبارہ کہا کہ تم جاؤ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ڈرامہ کر کے آؤ تاکہ سارا ماحول ادھر ادھر ہو جائے اور کسی نہ کسی طرح سے لائم لائٹ میں آ جائے سیکٹری ہیلتھ بھی، کہ بھئی سیکٹری ہیلتھ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس نے صرف اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کروایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے، جو سندھ ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صلاح الدین پاور صاحب تھے، انہوں نے اس ڈرامے کو رسپونڈ اس طرح کیا۔ اس ڈرامے کی حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اس ڈاکٹر کو نکالنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا اس ڈاکٹر کو فارغ کرو اور نئی ڈاکٹر ایڈ کرو، جو ڈاکٹر عظمیٰ آلریڈی 20 سال کے تجربے کی پروفیسر ہیں، جو یہ ایگزامینیشن کر رہی ہیں اور وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے 20، 21، 24، 25، 26، 27 اتنی تاریخوں کے اندر انہوں نے بچی سے ملٹیپل وزٹس کے اندر میٹنگز کی، اور اس کے بعد 31 اکتوبر کو ایک رپورٹ تیار کی اور 1 نومبر کو عدالت کے اندر پیش کر دی۔ اس رپورٹ والی ڈاکٹر کو دوبارہ ایڈ کرو، نیا بورڈ بناؤ اور ایک نئی رپورٹ تیار کر کے اس ڈاکٹر کو فارغ کرو، یہ سائیکو ہے، پاگل ہے، اور نئی رپورٹ تیار کر کے ٹرائل کورٹ میں سبمٹ کرو۔ یعنی یہ اس کا رزلٹ نکلا۔ تو جو پرانی رپورٹ ہے اس کی اب کوئی لیگل ویلیو ہے، یا پھر وہ رپورٹ جو ہے اب مسترد کر کے نئی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آگے عدالت جو ہے وہ کوئی آرڈر دے گی؟ اور دوسرا یہ جو پرانی رپورٹ ہے اس کے جو مندرجات ہیں وہ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا دعا زارہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دعا کو؟ دیکھیں شاگر بھائی، جو پرانی رپورٹ ہے نا وہ اس وقت متنازع ہے، متنازع کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے، اور مناسب تو یہ ہے کہ ہم اس رپورٹ کے اوپر بات ہی نہ کریں، لیکن جو چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، جو اوپن کورٹ میں ڈسکس ہوئی ہیں، یا ویسے جو رپورٹ کا حصہ بنا بھی دی گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ رپورٹ، جن کی رپورٹ ہے، ان ڈاکٹر صاحبہ نے خود کہا ہے کہ میں نے ابھی مکمل نہیں کیا کام، وہ تو کنٹینیو کریں گی۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی رپورٹ ہے جو ایک کسی نے یہ وائرل کی ہے، اس کے خلاف یقینی طور پر کوئی کارروائی ہوگی اور ہونی ہی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ رپورٹ پبلک کی نہیں جا سکتی تھی۔ اور اس رپورٹ کے جو مندرجات کے اندر جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں یا جو کورٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے، اس میں بچی ٹراما میں ہے، بچی کو پراپر تھراپی کی ضرورت ہے، بچی کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بچی بالکل ایک خواب کے اندر ہے، بچی اپنے آپ کو ایک آئیڈیلائز کرتے تصوراتی دنیا کے اندر ظہیر کے پاس گئی ہے۔ یہ تو رپورٹ تھوڑی سی میں نے بھی پڑھا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچی کو تصوراتی دنیا میں لے جا کر جو ہے آپ یہ سارا عمل کیا۔ شاکر بھئی، آپ نے شیلا رضا کا بھی انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی بڑی اچھی ایک بات کی تھی، یہ جو گیمز ہیں نا، ان گیمز کے اندر ایک ٹاسک دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس سے قبل سنا ہوگا
پب جی کی وجہ سے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچوں نے کوئی ایسا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے فیملیز کو مار دیا، اپنی فیملیز کو، آپ نے دیکھا وہ بھی لاہور کا ہی واقعہ تھا، اور اس طرح کے واقعات ہیں. تو اس میں یہ تو پھر بہت بڑی بات نہیں ہے نا کہ بچی کو تصوراتی طریقے سے ٹریپ کرنا. 21 سال کا لڑکا، 13-14 سال کی لڑکی، تو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. کوئی بھی پروڈنٹ مائنڈڈ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ بچی کو سائیکولوجیکلی ٹریپ کیا گیا ہے، اور وہ اس رپورٹ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں. بٹ اگین کیونکہ وہ رپورٹ مکمل نہیں ہے تو میں اس رپورٹ کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو جب دوبارہ وہ 15 دن کے بعد فائنلائز کرے تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. آخر میں بتا دیجئے گا کہ جو اخبار اشتہار ہے، اگر اس کے باوجود جو ملزمان ہیں وہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پہلے تو شاکر بھائی یہ جو ملزمان کا لفظ آپ نے بولا ہے، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ وہ ملزمان ہیں. اس کو ہم آپ کی آڈینس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب توہین عدالت ہوتی ہے اس کے اندر کمپلینٹ کرمنل اوریجنل فائل ہوتی ہے. اس کرمنل اوریجنل کے اندر جو لوگ پارٹی بنائے جاتے ہیں وہ ملزمان ہوتے ہیں. وہ توہین عدالت کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، تو یہ ملزمان تو ہیں. اب اگر یہ نہیں جاتے، کیونکہ ابھی تک ڈیٹ ان آفس ہے، یہ سارا پروسیجر پورا کرنے کے بعد آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ رضوی صاحب کی عدالت میں کہ دوبارہ اس کو، یا شفیع صدیقی صاحب کے پاس تھا شاید، کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو پیش کریں گے کورٹ کے اندر. اب جب وہ مکمل ہو کے دوبارہ پیش ہوگا، اگر یہ لوگ اب بھی نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اخبار اشتہار کا پروسیجر اب تو ویسے بھی جنگ نیوز میں، اور ہم نے ان لوگوں کو دکھا بھی دیا ہے، بہت سارے دوستوں نے کمیونٹی پوسٹ پر لگا دیا ہے. اب اگر وہ نہیں جاتے تو پھر وہ یک طرفہ کاروائی ہوگی، اور ان کے خلاف جو بھی پھر آنریبل کورٹ آرڈر مناسب سمجھے گی وہ آرڈر پاس کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے ساتھ احمد شیر جٹ صاحب موجود تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ احمد شیر جٹ صاحب موجود تھے. 3 چیزوں پر ہم نے بات کی. ایک تو رپورٹ کے اوپر، دوسرا جو ملاقات ہوئی، اور تیسری اخبار اشتہار کے حوالے سے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.